مدینہ سے جو قافلہ 28 رجب کو چلا تھا، وہ 2 محرم کو کربلا وارد ہوا۔ کربلا کے چٹیل میدان میں 10 محرم 61 ہجری کو جب حسین ابن علی کے اصحاب و انصار اعزا و اقربا شہید ہو چکے تو مظلوم حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ اس صدا استغاثہ پر شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے، کٹی ہوئی گردنوں سے لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ کی آواز مقتل میں گونج رہی تھی۔ اس دردناک آواز استغاثہ کے بعد حسین خیمے کی طرف مڑے تو ثانیہ زہرا کے رونے کی آواز سنی۔ امام نے رونے کا سبب پوچھا تو جناب زینب نے کہا، بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں وہ اثر تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، بہن میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ چنانچہ حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لے لیا۔ بچہ پیاس سے جا بلب تھا، حسین علی اصغر کو میدان میں لائے اور ظالم فوج کے سامنے علی اصغر کو پیش کر کے فرمایا، اگر میں تمہارے نزدیک خطاوار ہوں تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے، اسے تھوڑا سا پانی دے دو۔ ظالموں نے کہا، اے حسین، اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تب بھی ایک قطرہ پانی نہ ملے گا۔ حسین نے علی اصغر کو جلتی زمین پر لٹا دیا اور کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو آ کر خود بچے کو پلا دو۔ تب بھی سنگ دل فوج نے ایک قطرہ پانی کا نہ دیا۔ حسین نے علی اصغر کو گود میں لے لیا اور کہا، بیٹا علی اصغر، ذرا ان ظالموں پر اپنی پیاس ظاہر کر دو۔ یہ سن کر علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ یہ وہ کربناک منظر تھا کہ سنگ دل فوج منہ پھیر کر رونے لگی۔ عمر سعد نے فوج میں یہ انقلاب دیکھا تو کہا، اے ہرملا کیا دیکھ رہا ہے؟ اقتا کلام الحسین، فوراً تو اس بچے کو تیر مار کر قتل کر دے۔ بس عزادارو ہرملا نے تیر و کمان سنبھال کر جو تیر چلایا وہ گلوے علی اصغر پر لگا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ فوارہ خون کا زخم سے گردن کے بہ گیا، جتنا پیا تھا دودھ لہو بن کے بہ گیا۔ گلوے علی اصغر سے جو خون بہ رہا تھا، حسین نے چلو میں خون کو لیا اور آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ آسمان سے آواز آئی، مولا ایک قطرہ بھی اگر ادھر آ گیا تو قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ ابو تراب کے بیٹے نے خون ناحق زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز آئی،
मौलाए कदरा भी इधर आ गया तो कयामत तक दाना ना उगेगा। तब लाश अली असगर से मुखातिब होकर मौला ने फरमाया, इनकार आसमां को है राज़ी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। मजबूर होकर खूने अली असगर हुसैन ने अपने चेहरे पर मल लिया और कहा, अब मैं इसी तरह रोज़ हश्र नाना से मुलाकात करूँगा। फिर हुसैन लाशा खैमे की तरफ लेकर चले मगर आगे नहीं बढ़ते। ये कहते हुए पीछे हटे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बे क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। 7 मरतबा हुसैन ने ऐसा ही अमल अंजाम दिया जिसे हम रोज़े आशूरा बजा लाते हैं। हुसैन खैमे के पास जाने के लिए इसलिए तरद्दुद में है कि अली असगर को पानी पिलाने के लिए लाए थे, मगर अली असगर शहीद हो गए। आखिर अब रबाब को जवाब क्या देंगे? इस कश्मकश में हुसैन दरे खैमा पर आए, आवाज दी, उम्मे रबाब अपने बच्चे को ले जा। जनाबे रबाब से पहले जनाबे सकीना आई और कहा, बाबा भैया को पानी पिला लाए और मैं प्यासी की प्यासी रह गई। लेकिन जब हुसैन ने अली असगर को सकीना की गोद में दिया, बहन ने भाई का छिदा हुआ गला देखा तो सकीना ने चीख मारी और कहा, अम्मा भैया मर गया। ये सुनकर रबाब आ गई और बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। लबों को चूमा, पेशानी का बोसा लिया और जब माँ की ममता तड़पी तो कहा, मेरे लाल अली असगर, तुम्हारे सिन के तो जानवर भी ज़िबा नहीं होते, मगर हाय तुम शहीद कर दिए गए। बीबियों के दीदार आखिर के बाद हुसैन बच्चे को लेकर पुश्ते खैमा पर आए। बाईं बगल में लाशे को संभाला और दाहिने हाथ से जुल्फ़िकार के जरिए कब्र खोदना शुरू किया। जमीन तप रही थी कि इमाम ने असगर का लाशा जलती जमीन पर नहीं रखा। कब्र खोदते हुए दफतन जुल्फ़िकार से रोने की आवाज आई। साहिब जुल्फ़िकार के बेटे ने पूछा, ए बाबा की जुल्फ़िकार, तू रो क्यों रही है? जुल्फ़िकार से आवाज आई, मौला मेरा काम तो दुश्मनों को कत्ल करना था। मैं ये नहीं जानती थी कि करबला में आकर 6 माह के बच्चे की कब्र भी खोदना होगी। बिलो आखिर हुसैन ने अली असगर को सुपुर्दे लहद कर दिया। अज़ादारो मैयत को दफन करने के बाद कब्र पर पानी छिड़का जाता है, मगर हाय हुसैन की गुर्बत। पानी न था जो शाह छिड़कते मजार पर,
آنسو ٹپک پڑے لہے دے شیر خار پر، مظلوم امام اتنا روئے کہ قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد نانھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ حسین نے علی اصغر کا لاشا دفن کر کے دست ظلم سے محفوظ کر دیا، مگر عزادارو جب شہیدوں کے سرنوں کے نیزہ پر بلند کیے گئے تو عمر سعد کے حکم سے علی اصغر کی میت بھی زمین سے نکالی گئی، اور 6 ماہ کے بچے کا سر بھی قلم کر کے نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ مظلوم حسین جب علی اصغر کو سپرد لحد کر کے میدان میں آئے تو علم امامت سے جانا کہ قاصد صغرا نہ آنا چاہتا ہے، مگر فوجوں کی کثرت مجھ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس لیے حسین نے ایک زبردست حملہ کیا، جس حملہ میں دور دور تک میدان صاف ہو گیا اور شام کی فوج در کوفہ سے ٹکرا گئی۔ اب قاصد صغرا کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ امام حسین کی خدمت میں قاصد صغرا پہنچا، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ اس کے بعد قاصد صغرا نے ایک خط اور ایک کرتا امام کے حوالے کیا۔ قاصد نے کہا مولا آپ کی بیٹی نے زبانی پیغام بھی کہلوایا تھا، پہلا پیغام تو یہ ہے کہ آپ کی بیمار بیٹی نے یہ کہا تھا اب میرا بھیا علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اس لیے اگر گھٹنیوں چلتے چلتے در خیمہ تک آ جائے تو میری طرف سے پیار کر لینا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو کرتا میں بھیج رہی ہوں یہ میں نے بڑی تمناؤں سے علی اصغر کے لیے تیار کیا ہے، اسے علی اصغر کو پہنا دیجئے گا۔ امام نے قاصد صغرا کا ہاتھ پکڑا اور قبر علی اصغر پر لے آئے۔ پہلے تو فاطمہ صغرا کا بھیجا ہوا کرتا قبر علی اصغر پر رکھا اور قاصد سے فرمایا جو شیر خار کی تجھ کو تلاش ہے بھائی، یہ دیکھ لے علی اصغر کی لاش ہے بھائی۔